بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بایولوجی میں لاسٹ ٹاپک چیپٹر نمبر 3 میں ہم اینڈوکرائن گلینڈز کا اینڈوکرائن غدود کو ہم نے دیکھا تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈ بیک کنٹرول، ہارمونز کے اخراج کا فیڈ بیک کنٹرول کا عمل۔ ٹھیک ہے، تو ہارمون جو خارج ہوتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ان کا ایک کوئی نہ کوئی اسٹیمولس، کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہارمون جو ہیں وہ سکریٹ ہوتے ہیں، ہارمون کا جو ہے اخراج ہوتا ہے اینڈوکرائن غدود کی طرف سے۔ جب وہ ہارمون اپنے غدود سے نکلتے ہیں تو جو محرک ہوتا ہے اور جو وجہ ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں، اس حساب سے جو ہے دو قسم کے فیڈ بیک کنٹرول ہیں۔ ایک ہے منفی فیڈ بیک کنٹرول یا نیگیٹو فیڈ بیک کنٹرول، اور دوسرا ہے پازیٹیو یا مثبت فیڈ بیک کنٹرول۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں دیکھیں ہارمون سیکریشن از ریگولیٹڈ تھرو فیڈ بیک کنٹرول، اس کو جو ہے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جتنے بھی ہارمون اپنی جگہ سے نکلتے ہیں وہ فیڈ بیک کنٹرول سے جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سو دیٹ دے آر سیکریٹڈ وین ایور ریکوائرڈ، جب ان کی ضرورت ہو وہ تب ہی اپنا کام کریں۔ تو اس حساب سے دیر آر ٹو ٹائپس آف فیڈ بیک سسٹم ورکنگ ان دا باڈی، جسم کے اندر دو قسم کے فیڈ بیک کنٹرول جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو فیڈ بیک کنٹرولز۔ ٹھیک ہے، تو یہاں انہوں نے پہلے نیگیٹو کی بات کی ہے اور پھر پازیٹیو فیڈ بیک کنٹرول کی بات کی۔ دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کو ان دونوں کے درمیان، یہ دونوں جو ہیں تھوڑا سا طلبہ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کو، تو ہم ان کو ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تین جو ہے وہ حالتیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، دو جو ہیں منفی فیڈ بیک کنٹرول کی ہے اور ایک مثبت فیڈ بیک کنٹرول کی۔ ٹھیک ہے، ہارمون کے اخراج کا فیڈ بیک کنٹرول کا عمل ہے۔ اچھا، یہاں اسٹیمولس یہ ہے یا محرک یہ ہے شوگر لیول کا بڑھنا۔ جب شوگر لیول بڑھتا ہے تو لبلبہ جو ہے وہ انسولین کو خارج کرتا ہے تاکہ شوگر کے لیول کو کنٹرول کیا جائے۔ بہرحال وہ اتنا انسولین خارج کرتا ہے کہ پھر شوگر لیول تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر شوگر لیول کم ہوتا ہے تو لبلبہ جو ہے ایک دوسرے ہارمون کو خارج کرتا ہے جس کا نام ہے گلوکاگون، اس کو خارج کرتا ہے، اتنا خارج کرتا ہے کہ شوگر لیول کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شوگر لیول کنٹرول میں آتا ہے وہ گلوکاگون کو خارج کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح شوگر لیول جب بڑھتا ہے تو انسولین کو خارج کرتا ہے اس وقت تک جب تک شوگر لیول کنٹرول میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد انسولین کو خارج کرنا بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو ایک جسم کی ایک حالت ہے جو ہومو اسٹیٹس کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ جو شوگر لیول تھا وہ یہاں پہ تھا، وہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، شوگر لیول بڑھا، لبلبے کو خبر ہوئی تو اس نے انسولین کو خارج کرنا شروع کیا، انسولین نے آ کر شوگر کو ڈاؤن کرنا شروع کیا اور واپس اس کو اس حالت پر لے آیا۔ ٹھیک ہے، جو اس کی عام حالت ہے کسی بھی، یعنی جو کنٹرول لیول ہے شوگر کا اس تک لے کر آ گیا۔ ٹھیک ہے، یا پھر شوگر کا لیول کم ہوا۔ ٹھیک ہے، تو لبلبے نے جو ہے وہ گلوکاگون کو خارج کرنا شروع کیا اور شوگر لیول بڑھنے لگا، بڑا یہاں تک کہ واپس اپنی صحیح حالت پر آ گیا۔ تو اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہوموسٹیسس کی جو پوائنٹ ہے اس پر جو ہے وہ چیز واپس آ رہی ہے۔ یا اگر ہم کہیں کہ جب ایک ہارمون بڑھتا ہے تو اسٹیمولس یا محرک جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے۔ ہارمون کم ہوتا ہے تو اسٹیمولس جو ہے یا محرک جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی مختلف کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز جو ہے وہ کنٹرول میں آ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا، یا اس کا جو ہے جب گلوکاگون کو خارج کیا گیا تو شوگر لیول کم ہو رہا تھا، وہ زیادہ ہونے لگا، یعنی الٹا کام ہونے لگا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی جو کہنا چاہیے نشانی ہے کہ یہ نیگیٹو فیڈ بیک کنٹرول ہے، وہ یہ ہے کہ ہومو اسٹیٹس پہ آپ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کا کنٹرول لیول ہوتا ہے اس پہ آپ واپس آتے ہیں. مثبت فیڈ بیک کنٹرول کی مثال کیا ہے؟ مثبت فیڈ بیک کنٹرول کی مثال یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کے دودھ پینے کی وجہ سے اس کا جو عمل ہوتا ہے دودھ پینے کا، اس سے جو ہے ایک خاص ہارمون جو ہے پیچوٹری گلینڈ سے خارج ہوتا ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن، ٹھیک ہے. یہ جو ہارمون ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جتنا بچہ جو ہے، یہ اسٹیمولس سے محرک ہے، جتنا بچہ دودھ پینے کا عمل کرے گا آکسیٹوسن اتنا ہی خارج ہوگا، ٹھیک ہے. آکسیٹوسن جتنا خارج ہوگا اتنا دودھ جو ہے ماں کے اندر دودھ بڑھنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہے گا، یعنی مزید سے مزید دودھ پیدا ہوتا رہے گا. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے محرک بچے کا دودھ پینا، ٹھیک ہے. بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فیڈ بیک ہو رہا ہے یہاں پر وہ ہوموسٹیسس کی طرف واپس نہیں آ رہا، بلکہ اس سے مزید دودھ بڑھ رہا ہے. جتنا بچہ جو ہے سکلنگ کرے گا، ماں کا دودھ پیے گا، دودھ ماں کا اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری اس سے کہیں زیادہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوموسٹیسس کی طرف جو ہے وہ واپس نہیں آتا، بلکہ جو کہنا چاہیے آپ کا فیڈ بیک ہے جو یہاں آ رہا ہے وہ جو ہے وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے. یہاں اسٹیمولس بڑھتا ہے، محرک بڑھتا ہے، اور یہاں فیڈ بیک بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ اسٹیمولس جو بڑھتا ہے اس کی وجہ سے جو ہارمون خارج ہوتا ہے، آخر میں جو فیڈ بیک آتا ہے وہ آپ کو ہوموسٹیسس کی طرف جو ہے لے کر واپس جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اب ہم کتاب کی طرف جو ہے واپس آ جاتے ہیں. اچھا، نیگیٹو فیڈ بیک کنٹرول اٹ ریفرز ٹو دا اپوزٹ ایفیکٹ ان ریلیشن ٹو دا اسٹیمولس. اسٹیمولس بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو فیڈ بیک جو ہے ہارمون کے خارج ہونے سے اس کا الٹ آتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اف دیئر از این انکریز ان بلڈ گلوکوز بڑھ گیا ہے، دا پینکریاس وڈ سیکریٹ انسولین، جو انسولین کو خارج کرے وچ ول برنگ ڈاؤن دا بلڈ گلوکوز کو واپس سیٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر آ جائے گا، ٹھیک ہے. پازیٹیو فیڈ بیک کنٹرول میں کیا؟ اٹ ریفرز ٹو انہینسمنٹ آف دا ایفیکٹ ان ریلیشن ٹو اسٹیمولس، ٹھیک ہے. ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھے گا اسٹیمولس کے ہونے کی وجہ سے. فار ایگزامپل when an infant، ایک دودھ پیتا بچہ sucks the nipple of her mother's breast، اپنے مدر کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، mother secretes hormone to secrete milk، وہ مزید ہارمون جو آکسیٹوسن ہے اس کو خارج کرتی ہے، ٹھیک ہے. further continuous sucking، مزید سے مزید دودھ پینا بچے کا increases the hormonal secretion several folds، اس سے ہارمون بہت زیادہ سیکریٹ ہوں گے، مسلسل خارج ہوں گے، اور جو ہے بچے کا جو دودھ بڑھنے کا عمل ہے وہ مزید سے مزید تر ہوتا رہے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا لیکن اہم تھا، تو لہٰذا یہ فیڈ بیک کنٹرول سسٹم کو جو ہے یہاں پر اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا.